کیا ہو اگر ایک لڑکی کو اچانک اپنی پوری جائیداد مل جائے مگر اسی لمحے اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی زندگی برباد کرنے پر تل جائیں۔ ارمان ایک اہم فائل لے کر کبیر کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تاکہ راحہ سے ملاقات کر سکے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ نرمین راحہ کو بے رحمی سے گھر سے نکال رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ارمان فوراً راحہ کو سنبھالتا ہے اور اسے ایک پرسکون جگہ لے جاتا ہے تاکہ بات کر سکے۔ وہ راحہ کو بتاتا ہے کہ بیرسٹر رفیق نے اسے ایک خاص دستاویز دی ہے جس میں اس کے نانا کی آخری خواہش درج ہے۔ اس دستاویز کے مطابق نانا نے اپنی ساری جائیداد اور کاروبار راحہ کے نام کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر راحہ کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے کیونکہ اسے پہلی بار لگتا ہے کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ اسی دوران ارمان کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ زرون اور وسیم نے عادل کی جائیداد کے کاغذات استعمال کر کے بینک سے بڑا قرض لے لیا ہے۔ یہ سن کر ارمان فوراً راحہ کو ساتھ لے کر عادل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب عادل راحہ کو دیکھتا ہے تو اس کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ ارمان اسے نانا کی وصیت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ عادل فوراً ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا کاروبار بھی راحہ کے نام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر آسیہ کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اپنی فکر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی موقع پر ارمان ایک ایسی سچائی سامنے لاتا ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک ثبوت پیش کرتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسیہ نے ماضی میں راحہ کو نقصان پہنچانے کی سازش کی تھی۔ یہ سن کر عادل غصے میں آ جاتا ہے اور آسیہ سے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ آسیہ پھر ایک اور چونکا دینے والی بات بتاتی ہے کہ زرن اور وسیم جائیداد کے کاغذات لے کر قرض حاصل کر کے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ خبر عادل برداشت نہیں کر پاتا اور اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ گھر میں کہرام مچ جاتا ہے اور سب اسے فوری طور پر ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں جبکہ ارمان وقت ضائع کیے بغیر پولیس کے ساتھ زرن اور وسیم کو پکڑنے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف زرن فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن بروقت کارروائی کے باعث وہ اور اس کا ساتھی پکڑے جاتے ہیں۔ اسی دوران ارمان کو اطلاع ملتی ہے کہ عادل کی حالت نازک ہے اور وہ فوراً ہسپتال پہنچتا ہے۔ آخری لمحات میں عادل اپنی ذمہ داریاں راحہ کے سپرد کر دیتا ہے اور ارمان کو تاکید کرتا ہے کہ وہ راحہ اور بطول کا خیال رکھے۔ کچھ ہی دیر بعد عادل اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جس سے سب گہرے دکھ میں ڈوب جاتے ہیں۔ بعد میں حالات مزید بدل جاتے ہیں۔ آسیہ کی ذہنی حالت بگڑ جاتی ہے اور اسے علاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بطول اپنی زندگی کا نیا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ ارمان دونوں لڑکیوں کو اپنی والدہ زینب کے گھر لے آتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ یہاں ایک نیا موڑ آتا ہے جب رشتوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ راحہ ایک غیر متوقع فیصلہ کرتی ہے اور اپنی خواہش سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کو ترجیح دیتی ہے۔ چند دنوں بعد نئی شادیاں طے پاتی ہیں۔ ہر کردار اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھتا ہے، کچھ خوشیوں کے ساتھ اور کچھ تلخ یادوں کے سائے میں۔ آخرکار کہانی ایک نئے آغاز پر ختم ہو جاتی ہے لیکن رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ جب سب اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تبھی ایک ایسا راز سامنے آتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔